لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك النعمة كله ولك الشكر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم مکرم فضیلت معاب حضرت مولانا الشیخ عبداللہ ناصر متعن اللہ بطول حیاتہ اور دیگر علماء کرام اور اس سیمینار میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شیخنا و شیخ العرب والعجم السید بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کی تفسیر جو عربی زبان میں حال ہی میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے اور جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ایک مقدمے پر اور ایک سورۃ فاتحہ پر کے بارے میں، اس عظیم کتاب کی تقریب رونمائی دراصل آج کے سیمینار کا موضوع ہے۔ بہت سے بھائیوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھے حکم فرمایا، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی، کہ تمہیں یہاں کراچی آنا چاہیے، لیکن میں اپنی کمزوریوں اور نالائکیوں کی وجہ سے اس بابرکت سیمینار میں حاضر ہونے سے قاصر رہا۔ دل تو چاہتا تھا کہ حاضری دوں اور دوستوں اور احباب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دوستوں کے تاثرات اور علماء کرام کے ان کے عقیدت کا اظہار ان کے بارے میں، ان سے بھی استفادہ ہو جائے گا، لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے میں نے معذرت کی۔ بالآخر اس ویڈیو بیان پر ہی اکتفا کر کے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے ہمارے شیخ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم مفسر، عظیم محدث، قادر الکلام خطیب، بہت بڑے فقیہ، اصول اور فروع کے بحر بے کنار، پیکر زہد و وفا، اتباع سنت میں سلف کی یادگار، کتاب و سنت کی پیروی میں چلتی پھرتی تصویر تھے۔ ایک آدھ بار نہیں، متعدد بار ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، سفر بھی ان کے ساتھ کیے، حضر میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا۔ میں پوری دیانتداری سے اور پوری ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس دور میں وہ بلا شبہ آیت من آیات اللہ تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کلاس بھی سکول کی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سکول میں داخل ہو کے نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود وہ اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی گفتگو اس طرح کرتے تھے جس طرح وہ زبانیں ان کی مادری ہوتی۔ سندھی تو ان کی مادری زبان تھی ہی،
اور اس میں جس طرح بلا تکان گفتگو فرماتے، بالکل یہی اسلوب ان کا اردو میں بھی، اور یہی طریقہ ان کا عربی زبان میں بھی تھا۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ صاحب کتاب تھے۔ کتابوں کو لے لینا، خرید کے رکھ لینا، سجا لینا اپنی لائبریری میں، یہ آسان ہے، لیکن ان کتابوں سے مستفید ہونا اور خود ان کتابوں سے باخبر ہو کے لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ معاملہ مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب کتاب تھے، اور کتاب ہی اصل میں ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اللہ جزا عطا فرمائے ہمارے مہربان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مولانا حافظ شاہد رفیق صاحب حافظہ اللہ کو، جن کی مساعی سے وہ کتاب زیور تورا سے آراستہ ہوئی ہے۔ میری مراد التعلیق المنصور علی فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، یہ کتاب ہے۔ فتح الغفور حضرت علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اسی کی شرح یا اسی پر تعلیقات حضرت شیخ محدث العصر اور محدث سندھ حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اس میں ایک بات انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی، حافظ ابن حجر کی 34 کتابیں میرے مکتبے کی زینت ہے، 34 کتابیں۔ اور ان کتابوں میں آپ دیکھیں فتح الباری، مقدمہ فتح الباری، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، الدر القامنہ، تقریب التہذیب، الاصابہ، المطالب العالیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاعمالی، اور اسی طرح زوائد مسند بزار، جو کہ اس وقت ابھی زیور طبع سے بھی آراستہ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح زوائد مسند امام احمد، ان تمام کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، 34 کتابوں کا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ 34 کتابیں میں نے پڑھی بھی، رکھ نہیں چھوڑی، بلکہ 34 کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، اور پھر آگے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اتحاف المارا عطا فرما دے، تغلیق التعلیق وہ بھی عطا فرما دے، اور مسند احمد کے جو اطراف ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی عطا فرما دے۔ یہ کتابیں بعد میں چھپی ہیں، جس وقت یہ رسالہ لکھا ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے مطالعے کی معراج کیا تھی۔ بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے کتب خانے میں جتنی کتابیں تھیں، ان میں شاذ و نادر ہی کوئی کتاب ایسی ہوگی جس کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی نوٹ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہو، اور اس کتاب کے متعلق اور اس سے مفید باتوں کا اشارہ انہوں نے اس کتاب کی ابتدا میں رقم نہ کیا۔ حالانکہ ان کے مکتبے میں ہزاروں کتابیں، لیکن کوئی کتاب بھی آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ بالکل ابتدا عنفوان شباب میں، پاکستان بننے سے پہلے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، المرا لترک حدیث من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراء۔ اس حدیث کے تمام طرق جمع کی،
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ خود میں نے یہ کتاب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے سے اپنے لیے لکھی تھی، نقل کی تھی، اور ہمارے میں مرکز تربیہ اسلامیہ میں اس پر کچھ ساتھیوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ مولانا محمد افضل یہی کراچی کے ہیں ساتھی ہمارے، اور ایک اور ان کے ہم نوات ہیں، لیکن ابھی تک وہ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اس کتاب پر آپ دیکھیں حضرت مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محدث محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت مولانا عبد الحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریضات سے مزین ہے۔ یہ کتاب پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے سے بہت پہلے بٹالہ میں جس وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر تشریف لے گئے ہیں، اسی اثناء میں یہ کتاب انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، اور اس کتاب پر اس وقت اس جلسے میں جو موجود تھے علماء کرام ان سے تقاریر لکھوائی تھی اور انہوں نے لکھی تھی، ان کو اس سے مستفید ہوئے تھے۔ بلکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا شیخ محدث محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تقریر اس کتاب پر ہے۔ کاش کہ یہ کتاب آراستہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل حسن درجے کی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کے تمام طرق کا احاطہ کیا ہے اور اس کے ضعف کو بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ان کی عمر یہی کوئی 30-33 سال کی تھی جس وقت یہ کتاب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور پورے ہندوستان کے اس وقت کے کبار علماء ان کی اس کتاب کے مدح سرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ہی والہانہ عشق اور محبت تھی۔ میں نے خود ایک دفعہ ان سے جسارت کی یہ بات پوچھنے کی کہ حضرت روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا کیا معاملہ ہے، کیا اہتمام ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، گھر میں چونکہ ہوتا ہوں تو کئی مشاغل ہوتے ہیں، گھر میں تو صرف روزانہ 2-3 پارے ہی پڑھے جاتے ہیں، البتہ اگر سفر میں ہوں تو سفر میں 10-12 پارے پڑھ لیتے ہوں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ سفر میں آپ 10-12 پارے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فرمانے لگے، بھائی سفر میں اور کام ہی کیا ہوتا ہے، گاڑی پر بیٹھے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شغف تھا اور محبت تھی۔ صرف 3 مہینے کی مدت میں قرآن مجید کو یاد کیا انہوں نے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیے کہ میں ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو سورۃ الزخرف کی یہ آیت ان کے زیر درس تھی، والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، یہ اور اس کے ساتھ ملک 2-3 آیتیں، یہ زیر درس تھیں۔ صبح کی نماز کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی ہو جاتا تھا، حضرت شاہ صاحب درس دیتے تھے سندھی زبان میں۔ تو مسلسل وہاں آنے جانے کی بنا پر
اگرچہ بول تو میں سکتا نہیں تھا سندھی زبان، لیکن سمجھ آنے لگی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک ہفتہ بھر بلکہ 7 دن سے بھی زیادہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات پر درس دیا۔ میں اپنے آپ پر افسوس کرتا ہوں کہ کاش اس درس کو میں لکھ لیتا اور محفوظ کر دیتا، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ میں جس وقت وہاں سے گھر واپس پلٹا لیاقت پور میں اپنے گاؤں میں، تو وہاں میں نے 2-3 دن حضرت شاہ صاحب کے دروس سے استفادہ کرتے ہوئے انہی کی تناظر میں انہی آیات کا میں نے درس دیا، جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، ایک دفعہ دوران سفر، تو شاہ صاحب اس سے پوچھنے لگے کہ حافظ صاحب یہ بتلاؤ کہ قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس میں ایک حرف مکسور ہے، ایک حرف میں زیر لکھی ہوئی ہے، وہ کون سی صورت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی ہر جگہ فتح ہے، زبر ہے، پیش ہے، لیکن ایک جگہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ زبر ڈالی ہوئی، کسر ڈالی ہے۔ کون سی صورت؟ ایک حرف جو ہے اس کا مکسور ہے، اس میں زیر ہے اس کے اوپر۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ حافظ صاحب تھے اور استحضار تھا انہیں بھی قرآن مجید پر۔ انہوں نے کہا وہ سورت الاحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی یہاں ایک جگہ ہی زیر ہے، یہ ایک لفظ مکسور ہے، باقی سارے لفظ جو ہے نا وہ اس میں یا زبر ہے یا پیش۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا ان سے، اللہ اکبر، کہ وہ کوئی ایسی 10 آیات مجھے بتلائیں جن میں 10 مرتبہ قاف، حرف قاف آتا ہو۔ تو وہ بھی حافظ صاحب نے بتلا دی، 10 آیات پڑھ کے بتلا دی۔ لیکن ایک سوال ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ وہ کون سی ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت پر زبر آتی ہے اور وہ آیت کے ابتدا میں ہے؟ یہ بظاہر بات کرنے کو تو آسان ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ شغف اور قرآن مجید کے ساتھ محبت اور تعلق اور اس کے ساتھ وابستگی کی عالم یہ تھا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ حافظ صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اتفاق کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، تو مغرب کی نماز میں پڑھاتے ہوئے یہ صورت پڑھی، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ حافظ صاحب کو متنبہ کر رہے تھے کہ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا اسم گرامی زبر کے ساتھ ہے اور آیت کی ابتدا میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا استحضار تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کے بارے میں۔ اللہ اکبر کا کبیرہ۔ اسی طرح احادیث کے بارے میں بھی یہی کیفیت تھی۔ میں نے ایک بار پوچھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کتنی احادیث ازبر ہیں؟ فرمانے لگے کبھی گنتی تو میں نے نہیں کی، البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی احکام کی روایات ہیں الحمدللہ میرے پیش نظر ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، تو رکے بازی رکا دینے والے رکے دیتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اور اس نے رکے میں لکھا کہ آپ جناب صحیح بخاری سے اپنی نماز ثابت کریں۔ کمال ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر۔ انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک صحیح بخاری کی احادیث کو پڑھا بھی، اور ایک ایک رکن اور ایک ایک عمل جو نماز میں ہے مشروع، وہ صحیح بخاری سے پڑھ کے
انہوں نے سنا دیا مجمع عام میں۔ یہ عالم تھا حدیث کے بارے میں ان کے استحضار کا بھی۔ بلکہ ایک دفعہ مامو کاجن میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے کانفرنس پر، اور تقریر کے بارے میں یہ بات بھی عجیب ہے کہ شاہ صاحب اسٹیج پر دیکھتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، بسا اوقات آنکھ لگ جاتی اور سو رہے ہیں، اچانک مرحوم قاضی اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کی آواز سن کے شاہ صاحب بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہو کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اسپیکر کے اوپر، اور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں قاضی صاحب کیا کہنا ہے، کیا موضوع ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے؟ تو قاضی صاحب جو موضوع بتلاتے پھر بدی اس پر جناب قرآن مجید کی آیات، احادیث اور تاریخ کے واقعات اللہ کے فضل و کرم سے ایسے جڑے ہوئے بیان کرتے کہ عقل ششدر ہو کے رہ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ انہوں نے موضوع بنایا غزوہ تبوک پہ کے موقع پر ایک خطبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ کی کتابوں میں، اسی خطبے کو انہوں نے موضوع سخر بنایا، اور پہلے حمد و ثنا کے بعد یہ سارا خطبہ زبانی پڑا، پھر ایک ایک جملے کی تشریح کی، اور یہ خطبہ تفصیلاً ذکر کیا ہے مولانا حضرت مولانا قاضی دیکھیے یہ حالت ہے اب ہمارا رحمت اللہ عالمین میں، انہوں نے بھی یہ خطبہ ذکر کیا ہے رحمت اللہ عالمین میں، قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا خطبہ زبانی پڑھا، اور پھر اس کے ایک ایک جملے کی تشریح بھی کی۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کا استحضار اور احادیث کے بارے میں ان کی یادداشت کا عالم، کتنی باتیں کہی جائیں، ان کی تہجد گزاری، ان کا صدق و صفا، معاملہ فہمی، اسی طرح لوگوں کے معاملات میں دلچسپی، لوگوں کی ضروریات اور ان کے مصائب کو حل کرنے کا داعیہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ساری خوبیاں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ہماری انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جس طرح انہوں نے پوری زندگی توحید کی عظمت کے لیے اور سنت کی آبیاری کے لیے ساری زندگی صرف کر دی ہے، انشاءاللہ ضرور اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عالم برزخ میں عطا فرمایا ہوگا۔ یہ سندھ کا پورا علاقہ وہ جب بیان کیا کرتے تھے، آپ آج تو کل یعنی ایک وقت وہ تھا نواب شاہ میں بھی ایک ہی مسجد تھی، لیکن اب کتنی مسجدیں ہیں، تھر کے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں، آج وہاں کتنے مدارس بنے ہوئے ہیں اور کتنی مسجدیں ہیں۔ اسی طرح پورے سندھ میں جمعیت اہل حدیث جو انہوں نے بنائی، اس کی جتنی خدمات ہیں، ان خدمات کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج سندھ میں کوئی ایسا اہم شہر نہیں ہے، کوئی قریہ نہیں ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نہیں ہے اور اہل حدیث کی آباد نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا بول بالا ہو رہا ہے، اور یہ نتیجہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کی بنیاد رکھنے کا، ان کے رفقا، ان کے یمین و یسار، ان کے صدق دل سے وفادار، ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ان تمام کوششوں کو، تمام مساعی حسنہ کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے، اور ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ اور ان کے بعد اب حضرت شیخ عبداللہ ناصر حافظہ اللہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ جو اسی مشن کی آبیاری کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھی اور ان کے رفقا اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جس طرح تھے، حضرت شیخ حافظہ اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح یمین و یسار بنے ہوئے ہیں، اور پورے سندھ میں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں بھی ان کی آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے، اور صدا ان کی قال اللہ و قال الرسول کی بلند ہو رہی ہے۔ اللہ انہیں بھی جزا عطا فرمائے، پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھے،
صحت و عافیت سے انہیں نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔